تو میں اسے ہوٹل سے گھر لے آیا اور زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تم ساری رات فون پہ باتیں کرتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے قریب نہیں آنے دیتی ہو وہ بھی معاف کیا، لیکن اب تو تم نے حد پار کر لی۔ باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، لیکن اس نے مجال ہے ایک بھی جواب دیا ہوتا۔ پھر میں اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بستر پر لے آیا اور گردن سے پکڑ کر کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تو اس وقت وہ رو پڑی، مجھے رحم آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ بنایا، ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے میرا وہی دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آئیں ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اسے اس کی امی کے گھر چھوڑ کر آیا۔ ایک دن کے بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کے فون کے آنے سے پہلے میں خود اسے لینے جاتا ہوں، تو میں چلا گیا۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بیوٹی پارلر گئی ہے۔ میں وہاں گیا، دیکھا تو وہ اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں بھاگا تاکہ اسے روک سکوں، لیکن وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کے امی کو سب کچھ بتا کے اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی کو موڑا تو اچانک میری نظر بیوٹی پارلر کے دروازے پر پڑی، اور دروازہ کھولا اور ایک عورت نکلی، اور وہ عورت میری بیوی تھی۔ اصل میں نے جس عورت کو مرد کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ خیر پھر میں اس کے پاس گیا، وہ رکشے والے کو بلا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں میری جاسوسی کرنے آئے ہو؟ تو میں ہنس کے بولا نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس سے یہ واقعہ بتایا جو ابھی میرے ساتھ ایک غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ وہ یہ واقعہ سن کر ہنس پڑی اور بولی سنو، اگر تم دوبارہ مجھے اس کے ساتھ دیکھو تو کیا طلاق دے دو گے؟ میں چپ رہا، اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر ہم پہلے دلہن کے گھر گئے اس کے کپڑے لینے۔ میں کمرے میں جا کر بیٹھا تو وہ میرے لیے چائے بنا کے لے آئی۔ میں نے کہا تمہاری امی کی ڈانٹ کی وجہ سے چائے بنا لائی ہو یا اپنی مرضی سے؟ مجھے کہنے لگی بولے میاں اپنی مرضی سے، اب جلدی جلدی گاڑی سٹارٹ کرو اور چلیں۔ اس وقت وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر یہ مجھ سے اتنے نرم اور پیار بھرے لہجے میں کیسے باتیں کر رہی ہے۔ خیر ہم وہاں سے نکلے، اپنے گھر گئے۔ میں کمرے میں جا کر لیٹا اور وہ آئی میرا سر دبانے لگی اور میں سو گیا۔ بہت دیر کے بعد جاگا اور دیکھا کہ میری دلہن ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے اور اپنے ناخنوں کو زمین پر اس طرح سے رگڑ رہی ہے کہ ان میں سے خون نکل رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ مجھے آہستہ آہستہ کہنے لگی چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، زہر لگتے ہو مجھے، اور اپنے بالوں کو پکڑ کر اپنے سر کو ہلا ہلا کر آہستہ آہستہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، اور میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا بعد میں پوچھوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی۔ میں نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس گردن ہلا کے اشارہ کیا۔ میں نے سوچا اب جا کے بات کر لوں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو بہت خوش تھی، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ میں اس کے پاس گیا اور اس کے قریب بیٹھا اور مجھے دیکھنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کو ہوا کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہوا ہے؟